بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام ناظرین کو محمد طارق وائس چینل میں خوش آمدید۔ کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو توجہ اور غور سے سنیے گا اور اس کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور تحمل سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے رکھا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبے اور نامور اسلامی شخصیت کی آخری 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے تو لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے اور چوڑی چھاتی اور دراز قد والے تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کی جرت نہ ہوتی کسی کی کہ نبی کریم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے، تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی کو کچھ کہے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دن وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمدار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم میں واصل کیا۔ مکہ کی مشہور جنگ جو اور پہلوان عتیبہ کو حضرت حمزہ نے ہی ایک ہی وار میں ختم کیا۔ اس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام واشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرو گے، حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی واشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کا باپ عتیبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ واشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ نے چبایا، پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کٹا کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء ہے۔ مسلمانوں، ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیے کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ لائی گئیں، چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 40 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی: جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کریں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینے والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمر کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی، اور اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر قدحہ لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ شاہد ہوں کہ تمام شہداء کا جسم تر و تازہ تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا گیا، مزید سبھی کو اس حالت میں دفن کر دیا گیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیوار بنوا دی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔